تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور دونوں عالم میں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ لطف و کرم، اس کے احسانات، اس کا خاص فضل ہم پہ میسر ہے۔ اس بے نیاز نے ہمیں انسان بنایا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس بات پہ جتنا بھی شکر بجا لاتے رہیں کم ہے۔ انبیاء جس امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اس امت میں تجھ اور مجھ جیسے گناہگار آ جائیں، اس سے بڑی اور رحمت اور برکت والی بات کون سی ہوگی؟ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں ہم لوگوں کا آ جانا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس طرح میں ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آیا ہوں، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، فرمایا اسی طرح میری امت میں سب سے آخری امت میری ہی امت ہے، اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا ہر فرمان اہل ایمان کے لیے راحت و سکون کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ جانے جانا فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو قرب قیامت ایسا وقت بھی آئے گا جب باپ کو بیٹے کا اور بیٹے کو باپ کے ساتھ محبت نہیں رہے گی، اخلاص ختم ہوتا رہے گا اور بالکل خونی رشتوں میں وفا ختم ہو جائے گی، اخلاص نام کی چیز نہیں رہے گی، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ جملہ بولا جاتا ہے نفسا نفسی، جو کہ غلط ہے، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اس دور میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو وہ بندے کا اپنا صالح عمل کام آئے گا، اچھا عمل کام آئے گا۔ وہاں پہ تجھ سے تیری برادری نہیں پوچھی جائے گی، وہاں پہ تجھ سے تیرا پروٹوکول نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پہ پوچھا یہ جائے گا کہ زمانے میں رہ کے تم کیا کرتے رہے ہو، اس کا حساب و کتاب آج تمہیں دینا ہوگا۔ دیکھیے نا، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، ہم کتنے کو نیک ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم کتنے اچھے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ایک ہماری غلطی گناہ کسی بندے کے سامنے آ جائے
تو وہ ہمیں اس سے بلیک میل بھی کرتا ہے، اور ہم جب بھی اس کے سامنے آئیں گے ہم اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے ہوتے، کیونکہ ہماری کمزوری اس کے سامنے ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، تیرے رب کو نہیں پتا کہ تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن وہ پھر بھی نہ تیرا رزق بند کرتا ہے، نہ تیرے کاروبار میں کوئی تکلیف آنے دیتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ تیرے لیے بنتا ہے۔ اور خدا کے بندے، جب کرم رب ہونے کے باوجود رب اپنے بندوں کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتا، تو بندے کیوں یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی کوئی موقع آئے گا ان کو ہم بلیک میل کریں گے یا لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے؟ نہیں، رب سب دیکھنے کے باوجود اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، کوئی بھی شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی نے کسی کی بات چھپ کے سنی، وہ بات جو وہ اس کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ بات کسی نے، مرد ہے یا عورت ہے، چھپ کے سنی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا کہ جب وہ تجھے بتانا نہیں چاہتے تھے تو کون ہوتا ہے ان کے راز کو فاش کرنے والا یا سننے والا۔ جب رب سب کچھ دیکھنے کے باوجود پردہ ڈالتا ہے، بندو تم بھی رب کی اس ادا کو اپنا لیا کرو، رب کی ادا کو اپنا لیا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے پھر فضل کریں تا بخشی جاون، میں جیوی منہ کالے۔ اوے حضور کی بارگاہ میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں پردوں کو فاش نہ کیا کرو، پردہ رکھا کرو، کسی کا پردہ تم رکھ لو، اللہ کریم تمہارے حشر والے دن اعمال کو چھپا لیا کرے گا۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہے اس بات پہ تو آپ ذرا سبحان اللہ فرمائیں نا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کیسی عظیم بارگاہ ہے آپ کے اور میرے محبوب پاک کی۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے فرما دیں رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حدیثیں رسول اللہ سے لے کے امت تک پہنچانے میں ان کی بڑی محنت اور بڑی محبتیں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، سارے کہہ دیں رضی اللہ تعالی۔ آپ بڑے پریشان ہیں اور پریشان ہوتے ہوتے سرکار کی بارگاہ ہمیں آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ اتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور وہ باتیں ہوتی ہیں، حضور یاد نہیں رہتا۔ تو پھر محبوب کی بارگاہ تو پھر محبوب کی بارگاہ ہے نا، یہاں پہ تو انکار ہے ہی نہیں نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنی چادر کو بچھا لو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری کا فرمان، حضور نے یہ دونوں ہاتھ اس طرح کیے اور کچھ لیا، اللہ ہی جانے یا پھر اللہ کا محبوب جانے، پتہ نہیں کیا لیا، لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک میں ڈالا، فرمایا اس کو بند کر کے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ وہ آخری دن تھا میرے بھولنے کا، جب سے وہ سینے سے لگایا ہے اس کے بعد کبھی ابو ہریرہ بھولے ہی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں بھولے، کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، کبھی پریشانی ہی نہیں ہوئی۔ اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اور پتہ ہے جب امتحان لینے پہ آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ 57 یا 56 اسلامی ملک تھے، کسی نے کچھ کیا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دکھایا ہے۔ وہ غزہ و فلسطین پہ جو بمباری کرنے والا بدبخت لعین اسرائیل، جس نے صبح و شام وہاں پہ تباہی و بربادی پھیری تھی، آج سے کم و بیش 6 سے 7 دن پہلے اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، بندے مر بھی رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں، بسم بھی ہو رہے ہیں، اور وہی منظر کسی نے دکھایا تھا کہ جس طرح غزہ میں بچے ہوا میں اڑ رہے تھے، اسی طرح وہ یہود بھی ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ میں کیا واہ مالکا تیریاں تو ہی جانے،
اور تو جس حال میں رکھے تو دیکھتا ہے پہلے کہ بندے کیا کرتے ہیں، کب تک ان کی غیرت جاگے گی، کب تک یہ اٹھیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، رب تو پھر رب ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے نا. اس نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ اس دھرتی پہ ہوا. اور آج میں پھر یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، وہ بچی جو کہتی تھی کہ میں جا کے رب کی بارگاہ میں شکایت لگاؤں گی، لگ نہیں رہا جیسے اس نے شکایت لگا دی ہے. کبھی تو اسلام آباد میں اولے پڑتے نظر آتے ہیں اور اس قدر موٹے کہ گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بلڈنگوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور کبھی ایسا طوفان آتا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے وہاں کی جو بڑے انجینئر، بڑے بڑے جناب سمجھدار لوگوں نے جنہوں نے وہ بلڈنگیں بنائی تھیں، ان کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، درخت ہوا میں گر جاتے ہیں. اور لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اتنی بہترین یہ سرزمین ہے، یہاں پہ تو کبھی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں، پھر یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا لگ یوں رہا ہے جیسے بچی نے شکایت لگا دی ہے، لگ یوں رہا ہے. اللہ سے معافی طلب کرو، مالکوں سے معافی طلب کرو. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ملکوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آج بندے ڈراتے ہیں ایک دوسرے سے، ہاں، اور یہ ہمارا سائیکی پرابلم بن چکا ہے. ہم بولنا ہی چھوڑ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں، یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ اس کے بڑے تعلقات ہیں، اس کا بڑا پروٹوکول ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، یہ پتہ نہیں ہمیں کیا کروا دے گا. میں نے کہا جناب آپ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. اور ڈرنا ہے تو رب کے پاس سے ڈرو نا، بس دنیا داروں سے کیوں ڈرتے ہو. حق کی بات کہنے والا، حق پہ ہمیشہ ڈٹے رہنے والا، خدا کی قسم ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اس کی بہترین مثال غزہ و فلسطین ہے. اتنا ظلم ہوا، بربریت ہوئی، بچوں کی جانیں گئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ بھی تو یاد آتا ہے نا کہ یہی وہ جماعت ہے جو قیامت تک جہاد کرے گی، اور جہاد کرتے 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 قیامت آ جائے گی. لیکن یہ قبلہ اول یعنی کہ اس جگہ کی جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت کرنا نہیں چھوڑیں گے. اتنا جذبہ، چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ بھی نہیں رہا، پھر بھی وہ کہتے ہیں خبردار کسی نے اس کی طرف دیکھا تو ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور پھر یہ ایک نئی سازش بن کے سامنے آتی ہے. کبھی تو یہ ہمیں فلسطین میں ڈبو رکھتے ہیں، اور کبھی آ جاتے ہیں جی پاک و بھارت کی جنگ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ وطن کلمہ پاکستان، کلمہ حق، اور پاکستان کو کلمہ حق کی بنیاد پہ لیا ہوا ہے، جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہو، وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا. آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں. جن کی بنیادوں میں اللہ کے ولیوں کا خون شامل ہو، جن کی بنیادوں میں بڑے بڑے سیدوں کی دعائیں شامل ہوں، اس کا کیا کوئی کچھ بگاڑے گا. اور انڈیا کے اعلان نے تو ایک اور بڑا اچھا کام کیا ہے، اور میں تو دعا دیتا ہوں ایسا اعلان وہ 6 ماہ بعد کر دیں تو چلو کم از کم یہ پاکستان سے یہ بات تو ختم ہو جائے نا کہ انڈیا میں یہ اعلان ہونے کی دیر ہے. اور جو یہاں پہ تعصب تھا پنجابی کا، بلوچی کا، پٹھان کا، سرحدی کا، وہ سارا ختم ہو گیا، اور سارے ایک جان پہ کھڑے ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ارض پاکستان کی طرف مت دیکھنا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم کس قبیلے سے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا کون ہے. یہ تو دکھلاوا ہے، امت کو میں الجھایا ہوا ہے، کبھی کس طرف، کبھی کسی طرف، کبھی کسی طرف، کبھی کسی طرف. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے مسلمانوں سے لڑیں گے. ان کو کیا خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک نعرہ اللہ اکبر ان کی جناب والا بنیادوں کو ہلا دیتا ہے. ان میں اتنی پاور ہے کلمہ حق کہنے والی. اور یہ پاور ملی کہاں سے، کہاں سے ملی؟ اوے تم جیسے لوگ اس مقام پہ بھی تھے جس وقت بدر کے مقام پہ 313 تھے،
اور یہ صحابہ صرف باہر نکل کے مسواک کرنا انہوں نے شروع کیا، اور وہ کافر اس قدر ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ دانت تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کچا ہی کھا جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اس قدر ڈرپوک ہیں۔ اور سلطان نور الدین زنگی، آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، فرمایا کافروں خیال کرو ہم وہ حق والے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو آواز ہے اس سے بد مذہبوں کے حمل گر جایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام، نام حضرت ابو ہریرہ، سارے کہہ دیں رضی اللہ تعالی، اونچی کہنا یار، رضی اللہ تعالی، مسجد کے صحن میں ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں صحابہ 4-5 سر جوڑ کے نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، یار بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی ہے، کیا کریں، کس طرف جائیں، کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، رسول اللہ بھی تشریف لے آئیں گے اور کلاس بھی پڑھنی ہے۔ نبی پاک تشریف لائے اس مقام پہ جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، صفہ جس کا نام ہے، جانے جانا تشریف لائے، صحابہ کی طرف دیکھا، اب صحابہ کسی کا منہ جھکا ہوا ہے، کسی کا چہرہ حضور کی طرف ہے، حضرت ابو ہریرہ کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا بات ہے، بھوک زیادہ لگ گئی ہے، کیا بات ہے، بھوک زیادہ لگ گئی؟ جی یا رسول اللہ، آپ کو اور میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا گھر چلے جاؤ، بیٹی فاطمہ ہوگی، اس سے کہیے گا کہ دودھ کا پیالہ اگر گھر میں ہے تو وہ دے دیں۔ نبی پاک صفہ کے مقام پہ 72 صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، اس طرح نہیں، آپ کو بولنا چاہیے اس پہ، 72 صحابہ اکرام کو پڑھا رہے ہیں، اور وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ لا کے حضور کو پیش کیا۔ ابو ہریرہ کو تو پہلے ہی بڑی بھوک تھی، بھوک پہلے ہی بڑی تھی۔ اب نبی پاک نے کہا کہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ اور سب کو پلاؤ، صرف تمہیں ہی بھوک نہیں لگی، ان سب کو لگی ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ وہ سمجھتے ہیں، بولے نا سارے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ نا سرکار کی بارگاہ میں۔ جانے جانا نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے وہ پیالہ لیا، اور پیالہ لے کے پہلی جانب، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اب ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ حیران میں اس بات سے تھا کہ وہ پیالہ ختم تو کیا ہونا تھا، جس مقام پہ دودھ تھا وہ اس سے نیچے بھی نہیں جا رہا تھا۔ ختم تو اور بات ہوتی ہے نا کہ نیچے جا رہا ہے، دودھ کم ہو رہا ہے، فرمایا وہ اور بات ہے، یہ دودھ نیچے بھی نہیں جا رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا جیسے پیالے کا تعلق کسی خاص جگہ کے ساتھ ہو چکا ہے، خاص جگہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ 1 2 3 72 صحابہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا چل اب تو بھی پی لے، چل اب تو بھی پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 1 مرتبہ پیا پیٹ بھر کے، حضور نے فرمایا اور پی لو، اور پی لو، اور پی لو۔ 2 مرتبہ پیا، 3 مرتبہ پیا، اور جس وقت فرما دیا نا کہ اور پیو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ رسول اللہ نے فرمایا لاؤ پھر اب مجھے دے دو۔ کتنوں کے بعد؟ 73 صحابہ کے بعد حضور پیئیں، تو ایک دا پی کے آنکھیں جھوٹا ہو گیا ہے، اور تو ایک دا پی کے آنکھیں جھوٹا ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کتنے کے بعد پیا؟ شرط یہ ہے بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو۔ اور مجھے یاد آتی ہے یہاں پہ وہ بات قطب مدینہ حضور قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو مہمان مدینہ میں آتے تھے نا، جو برتن بچ جاتے تھے ان برتنوں کو صاف کر کے جو بچتا تھا خود بھی استعمال فرماتے اور اپنے مریدوں سے بھی کہتے تم بھی استعمال کرو،
یہ مدینے کا لنگر ہے، مدینے کا، یہ کوئی عام ہوٹل یا کسی بازار گلی محلے کا نہیں ہے، یہ مدینے کا لنگر ہے۔ اور مدینے کا لنگر ان سے پوچھیں جو ایک مرتبہ کھاتے ہیں، جو ایک مرتبہ کھاتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں سب کچھ بیکار ہے، جو بھی کچھ ہے پر لگ جائے میں اڑ کے سرکار کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اتنا لطف ہے مدینے کے لنگر میں۔ اب سنیے، 73 صحابہ کے بعد حضور نے پیا اور پی کے پیالے میں سے دودھ ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بھی پیا ہے لیکن آپ نے پیا تو ختم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ 73 ہیں، اگر ان جیسی مزید بڑی جماعت ہوتی وہ بھی پی لیتی تب بھی دودھ ختم تو بڑی دور ہے، کم بھی نہ ہوتا۔